الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من هو رحمت للعالمین۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 سے لے کر 77 تک کو سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں آیت نمبر 69 میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو گمراہ کر دیں، خواہ اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ اب یہ جو آیت ہم سمجھنے جا رہے ہیں نا، اس میں بھی اہل کتاب کی ایک اسی طرح کی سازش کا ذکر ہے کہ جس سازش کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو دین اسلام سے گمراہ کر دیا جائے۔ دیکھیے وہ سازش کیا تھی۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس پر ایمان لے آؤ جو اہل ایمان پر نازل ہوا، وجہ النہار وَاکْفُرُوا آخرہ، صبح کے وقت اور دن کے آخر میں انکار کر دو۔ یعنی صبح کے وقت اعلان کرو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں بھائی، اور سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہو، پھر شام کو کہہ دو کہ بھئی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور کفر میں واپس لوٹ آؤ شام کو۔ اس سے مسلمانوں کی ساکھ خراب ہوگی اور یہ دھاک بھی ٹوٹ جائے گی کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ واپس نہیں پلٹتا۔ آگے اس سازش تیار کرنے کی وجہ بیان کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ جائیں، یعنی مسلمان دین اسلام سے کفر کی طرف لوٹ جائیں۔ یعنی جب مسلمان دیکھیں گے کہ اہل کتاب کے اہل علم لوگ ایمان لائے اور سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہے اور پھر وہ پلٹ گئے، آخر انہوں نے کچھ تو دیکھا ہوگا نا، تو یوں اس سازش کا مقصد مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا تھا تاکہ وہ واپس کفر میں لوٹ جائیں۔ یہ سازش تیار کرتے ہوئے ایک دوسرے کو یہ بھی تلقین کرنے لگے کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور دھیان رہے کہ تم کسی کی بات نہ ماننا، ہاں مگر اسی کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم چند گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارو اور پھر انہی کے ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ سنو، صرف ظاہری طور پر ایمان کا اعلان کرنا ہے بس۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ دیجئے، جب اللہ نے انہیں ہدایت دی ہے نا تو تم اس کو بدل نہیں سکتے۔ اور انہوں نے پھر آپس میں یہ بھی کہا، أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، یہ کہ وہ چیز کسی اور کو دے دی جائے جو تمہیں دی گئی، یعنی نبوت، رسالت، مذہبی پیشوائی، یہ تو ہماری میراث ہے، ایمان لانے سے تو یہ میراث کسی اور کو منتقل نہ ہو جائے۔ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، یا تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت قائم کریں۔ قُلْ ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فضل تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس نے 2000 برس تمہیں بنی اسرائیل کو اس منصب پر فائز رکھا، اب تم اس منصب کے نااہل ثابت ہو چکے ہو، لہٰذا تمہیں معزول کر دیا اور ایک نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پر فائز کر دیا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون منصب کے لیے نااہل ہے اور کون منصب کی اہلیت رکھتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جس پر چاہے اپنی رحمت مختص کر دیتا ہے۔ اس پر حسد کرنا اور سازشیں تیار کرنا جہالت اور پاگل پن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بڑے فضل والے ہیں۔ اب اگلی آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ کوئی کتنا ہی برا گروہ کیوں نہ ہو،
کوئی نہ کوئی ان میں اچھا بھی ضرور ہوتا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں اگر تم اس کے پاس ڈھیروں مال رکھوا دو نا تو وہ تمہاری طرف پورا پورا لوٹا دیں گے، یعنی ان میں امانت دار بھی لوگ موجود ہیں۔ تو کسی کو دین اسلام کی دعوت دینے کے حوالے سے یہ اہم ترین نقطہ ذہن نشین کر لیجئے کہ برے گروہ میں کوئی نہ کوئی اچھا بھی ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح فرد کا معاملہ ہے، سینکڑوں برائیوں کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی اچھائی بھی ضرور ہوتی ہے، تو اس میں جو اچھائی ہوتی ہے اس کو تسلیم کیجئے، تو اسے بھی معلوم ہوگا کہ اس کو مجھ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ یہ تو میری اچھی بات کو تسلیم کر رہا ہے اور میری غلط بات کی تردید کر رہا ہے، لگتا ہے یہ میرا خیر خواہ ہے۔ تو اس سے دل میں کشادگی پیدا ہوگی اور حق بات کو تسلیم کرنے میں ہمارا رویہ رکاوٹ نہیں بنے گا، کیونکہ عام طور پر ہمارے ہاں حق بات کو تسلیم کرنے میں ہمارے رویے ہی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی کتنی خرابیوں کا ذکر کیا اور ان کے اصلاح کے طریقے بھی بتائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں موجود امانت دار لوگوں کا بھی ذکر کر دیا کہ ان میں کچھ امانت دار لوگ بھی ہیں، اگر ان کے پاس بطور امانت ڈھیروں مال بھی رکھوا دیا جائے تو وہ اس کو پورا پورا لٹا دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں اگر تم 1 دینار امانت رکھ دو، لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، جب تک کہ تم اس کے سر پر کھڑے نہ رہو، یعنی لگاتار پیچھے لگے رہو اور ادائیگی پر مجبور کر دو، پھر تو شاید ادا کر دیں ورنہ نہیں۔ ان میں اکثریت کا کردار یہی ہے۔ اب تو خیر نام نہاد مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو چکا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، تو عیسائیوں میں تو اچھے لوگ موجود تھے اور یہودیوں میں نہ ہونے کے برابر تھے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ اب ان میں بددیانتی، بے ایمانی اور خیانت کیوں آ گئی تھی؟ تو اس بددیانتی کی وجہ بھی سن لیجئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں، یعنی اگر ہم یہود کے علاوہ کسی کا مال دبا جاتے ہیں، اس میں خیانت کرتے ہیں، تو دن قیامت ہماری کوئی گرفت نہ ہوگی، ہم سے کوئی پوچھ نہ ہوگی۔ یہود کی کتاب تالمود میں یہ بات موجود ہے کہ یہودی کا یہودی سے جھوٹ بولنا تو حرام ہے، لیکن غیر یہودی سے جیسے چاہے جھوٹ بولو، اور یہودی کے لیے کسی یہودی کا مال ہڑپ کرنا تو حرام ہے، لیکن غیر یہودی کا جیسے چاہو مال کھا جاؤ، ہم پر اس کی کوئی گرفت نہ ہوگی۔ یاد رہے تالمود یہودیوں کی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنی ساری شریعت، قوانین و ضوابط اور عبادات کی ساری تفاصیل ترتیب دے رکھی۔ یہود کے نزدیک ان کے علاوہ تمام انسان نما حیوان ہیں، گوئمز اینڈ جینٹائلز ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں ان تمام انسانوں سے فائدہ اٹھانا ہمارا حق ہے۔ تو اس طرح کے نظریات انہوں نے گھڑ لیے ہیں، تو یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے لوگوں کے اموال میں خیانت کرنا ان کے لیے آسان ہو گئی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات نازل نہیں فرمائی۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، کیوں نہیں، جو کوئی بھی اپنا عہد پورا کرے، یعنی ہمارا نازل کردہ قانون تو یہ ہے کہ اپنا عہد پورا کرو، وعدہ کے مطابق پورا ادا کرو، تو جو کوئی بھی اپنا عہد پورا کرے، وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً، وَاتَّقَىٰ، اور جو تقوی اختیار کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے۔ اور جس طرح کے نظریات اپنا کر اہل کتاب لوگوں کے ساتھ خیانت کا معاملہ کر رہے ہیں، وہ سن لیں ان کے ساتھ کیسی گرفت ہونے والی ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا،
بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو فروخت کر دیتے ہیں قلیل قیمت لے کر، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا دن قیامت، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا کہ عذاب دے کر ان کو پاک کر دے، ایسا نہیں ہوگا، ان کو عذاب پاک کرنے کے لیے نہیں بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی ان کا یہ جرم، جتنے یہ جرائم اللہ نے گنوا دیے ہیں، یہ جرائم اتنے بڑے ہیں کہ انہیں پاک کرنے کے لیے عذاب نہیں دیا جائے گا بلکہ درد دینے کے لیے عذاب دیا جائے گا۔ تو اس طرح کے نظریات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔